اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس طریقے سے اہل ایمان پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے اولاد کی تربیت بھی فرض ہے۔ والدین کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر اولاد کی تربیت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنی جان کو بھی اور اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اور ساتھ ہی میں جو ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ یعنی اہل ایمان پر یہ فرض کر دیا گیا کہ اہل ایمان خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ یعنی اپنی اولاد کی تربیت کرے، ایسی تربیت کرے کہ اولاد بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور خود بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ ہم اور آپ کی سوچ یہ ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو لباس پہنا دینا، اولاد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دینا، اولاد کے لیے رہنے کا انتظام کر دینا، یہی تربیت ہے، یہی تربیت ہے۔ یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ چیز تربیت نہیں ہے، یہ پرورش ہے۔ کیا ہے؟ پرورش ہے۔ پرورش الگ چیز ہے اور تربیت جو ہے الگ چیز ہے۔ تربیت الگ چیز ہے، پرورش الگ چیز ہے۔ جانور جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، مگر جانور اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی چیز اب انسانوں کے اندر آ گئی کہ انسان بھی جو ہے اپنی اولاد کے لیے یہ فکر تو کرتا ہے کہ میری اولاد جو ہے آرام سے رہے، اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے اور عمدہ مکان کے اندر رہے۔ یہ انسان تو سوچتا ہے، مگر ہرگز یہ نہیں سوچتا کہ میری اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہوگی۔
اب میرے مسلمان بھائیو، تربیت کہتے کس کو ہے؟ تربیت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یعنی ہماری اولاد دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. یعنی اولاد کو ایسا علم دیا جائے، ایسی چیز سکھائی جائے، ایسی چیز بتائی جائے کہ جس سے ہماری اولاد جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اس کو جو ہے تربیت کہتے ہیں، اس کو تربیت کہتے ہیں. اب ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھیں. ہمارے اسلاف جو تھے وہ پرورش پر کم زور دیتے تھے مگر تربیت پر جو ہے زیادہ زور دیتے تھے. جب آپ اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، میرے آقا کے دو نواسے ہیں، میرے آقا کے دو نواسے ہیں. ایک کا نام امام حسن ہے اور ایک کا نام امام حسین ہے. اور جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا ہے تو اس وقت جو ہے حسنین کریمین کی عمر جو تھی بہت زیادہ نہیں تھی، 6 سال 7 سال کی غالباً جو ہے عمر تھی. مگر انہی عمروں میں جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کی ایسی تربیت کی کہ جب اس کا جلوہ دکھانے کی باری آئی تو کربلا کی سرزمین پر لوگوں نے دیکھا کہ کس شاندار طریقے سے میرے آقا نے امام حسین کی تربیت کی تھی. دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہی امام حسین ہے اور یہی امام حسن ہے. جب میرے آقا مسجد جاتے تو اپنے نواسوں کو مسجد میں لے کر جاتے. جب میرے آقا مسجد جاتے اپنے نواسوں کو مسجد میں لے کر جاتے. یہ لے کر جانا اولاد کی تربیت ہے. اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم اور آپ کو کیا حکم دیا؟ ہم اور آپ کو یہ حکم دیا میرے آقا نے کہ جب تمہارے اولاد کی عمر جو ہے 7 سال ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو مار کر جو ہے ان کو نماز پڑھوائی جائے. یہ میرے آقا کا حکم ہے کہ 7 سال کی عمر جب ہو جائے اولاد کی تو اس کو جو ہے نماز سکھائی جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جائے، نماز کے اندر پڑھی جانے والی تسبیح سورتوں کو یاد کرایا جائے. اور 7 سال کی عمر سے جو ہے ان کو یہ حکم دینا شروع کر دیا جائے کہ تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو. اور جب ان کی عمر جو ہے 10 سال ہو جائے اور اگر 10 سال کی عمر میں وہ نماز نہ پڑھے تو میرے آقا حکم دے رکھے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو مار کر نماز پڑھواؤ، مار کر نماز پڑھواؤ. یہ تربیت کا ایک طریقہ میرے آقا نے عطا فرما دیا کہ جب تم بچپن سے اپنی اولاد کو مسجد میں لے کر جاؤ گے، مسجد سے رشتہ جوڑ کر رکھو گے تو تمہاری اولاد جو ہے ہمیشہ نماز پڑھے گی، ہمیشہ نماز پڑھے گی. تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر تربیت کو فرض کر دیا ہے. اب ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارا بیٹا جو ہے 2 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 10 سال کا، ہم کیا اس کی تربیت کریں؟ جب بڑا ہو جائے گا تب تربیت کریں گے. یہ ہمارا خیال جو ہے میرے مسلمان بھائیوں غلط ہے. ہمارا یہ خیال غلط ہے کیونکہ تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ 10-12 سال سے نہیں شروع ہوتا ہے، 10-12 سال سے نہیں شروع ہوتا ہے، بلکہ تربیت کا سلسلہ جو ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب بچہ جو ہے اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے. جب بچہ
अपनी माँ के शिकम में होता है, यानी अभी अय्यामे हमल होता है, अय्यामे हमल से ही जो है वालिदैन की ये ड्यूटी लगा दी जाती है कि अगर तुमको जो है नेक साले औलाद चाहिए तो इसी वक्त से जो है अपनी औलाद की तरबियत शुरू कर दो, अपनी औलाद की तरबियत शुरू कर दो। अब अय्यामे हमल के दरमियान हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करेंगे? तो मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, जहां पर इस्लाम ने ये बात कबूल की है कि अय्यामे हमल के अंदर माँ बाप जो करते हैं, यानी माँ अगर तिलावत करती है, नमाज अदा करती है, जिक्र करती है, दुरूद शरीफ की कसरत करती है, तो इसका असर जो है हमल के दरमियान जो शिकम में बच्चा है उस पर पड़ता है, और वो बच्चा जब रुए जमीन पर आता है तो नेक और सालेह होता है। और इस्लाम ने जहां पर इस बात को कबूल किया है कि अगर माँ जो है अय्यामे हमल के दरमियान गाना सुनती है, फिल्में देखती है, सीरियल देखती है, इस तरीके के बुरे कामों में मुलव्विस रहती है, तो वो बच्चा जब रुए जमीन पर आता है तो वो बच्चा नाचने वाला होता है, गाने वाला होता है, यानी माँ बाप के किरदार का असर जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो वहीं पर साइंस भी आज इस बात को कबूल कर रही है कि माँ बाप जो है अय्यामे हमल के दरमियान जो काम करते हैं बच्चे के ऊपर उसका असर होता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, तरबियत का सिलसिला जो है अय्यामे हमल से ही शुरू करना चाहिए। जब बच्चा शिकम के अंदर होता है तो वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को सुनता है तो वो अपनी माँ की धड़कनों को सुनता है, यानी उसकी माँ का दिल जो धड़क रहा होता है उसको सबसे ज्यादा बच्चा सुनता है। अब यही धड़कन जो है अगर जिक्र के साथ जो है धड़के तो बच्चे पर सोचो मेरे मुसलमान भाइयों कैसा असर पड़ेगा। और माहिरे नफ्सानियात जो है उनका कहना यह है कि अय्यामे हमल के दरमियान जो है औरतों को टेंशन नहीं देना चाहिए, और औरत से जो है चीखो पुकार के साथ न झगड़ा करे न गुफ्तगू करे। क्यों? माहिरे नफ्सानियात कहते हैं कि अगर कोई मर्द जो है बार बार अपनी औरत को टेंशन देता है, झगड़ा करता है अय्यामे हमल के दरमियान, तो पैदा होने वाला जो बच्चा होता है वो पूरी जिंदगी जो है खौफजदा रहता है, पूरी जिंदगी खौफजदा रहता है, यानी वो शगुफ्ता खुशी उसको रास नहीं आती है। इसलिए जो है तरबियत का जब हम सिलसिला शुरू करें तो अय्यामे हमल से ही जो है तरबियत का सिलसिला शुरू किया जाए। इस बात का इंतजार न किया जाए कि हमारी औलाद जब 10 साल की हो जाएगी, 12 साल की हो जाएगी तब हम उसकी तरबियत करेंगे। ये तरबियत करने का वक्त नहीं, क्योंकि बचपन का जो वक्त होता है, बच्चों का जो दिमाग होता है वो कोरा कागज के तरीके से होता है, उस पर हम और आप जो तहरीर कर देंगे बच्चा जो है पूरी जिंदगी उसी पर अमल करता रहेगा, बच्चा उसी पर पूरी जिंदगी अमल करता रहेगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अय्यामे हमल से ही अगर हम उसके दिमाग में जो है कुरान और हदीस की बातें उतारने लगे, कुरान और हदीस की बातें उतारने लगे, तो आने वाला ये हमारा बच्चा जो है एक वक्त में जो है बहुत ही नेक और साले बनकर रूए जमीन पर तशरीफ लाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखो, मोतबर रवायतों से ये बात साबित है कि मेरे आका गौस हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप पैदा हुए तो हाफिजे कुरान बनकर पैदा हुए, आप हाफिजे कुरान बनकर पैदा हुए। जब आपका दाखिला मदरसे के अंदर कराया गया,
اور استاد نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی. آپ نے اپنے استاد کو جو ہے 1 پارہ سنا دیا, 2 پارہ سنا دیا, 3 پارہ سنا دیا, 4 پارہ سنا دیا, یہاں تک کہ آپ نے جو ہے ایک وقت میں 18 پارہ جو ہے آپ نے اپنے استاد کو سنا دیا. اب آپ کے استاد پریشان ہو گئے, دنگ رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ آج ہی اس بچے کا داخلہ ہوا ہے. اس بچے کی ماں نے کہا ہے کہ اس کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے, مگر یہ آنے والا جو بچہ ہے یہ تو 18 پارہ کا حافظ ہو کر آ رہا ہے. تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا تم نے ان 18 پاروں کو کہاں پر حفظ کیا, کب یاد کیا؟ تو میرے آقا غوث نے کہا کہ اے میرے استاد محترم, جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, میری ماں جو ہے ہمیشہ ہر وقت جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی. میری ماں ہمیشہ ہر وقت جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی, اور میں جو ہے شکم کے اندر ہو کر قرآن مجید کو سن کر حفظ کیا کرتا تھا, یاد کیا کرتا تھا. اور میری ماں جو ہے 18 پارہ کی حافظہ ہے, اس لیے میں بھی جو ہے 18 پارے کا حافظ ہو کر روئے زمین پر تشریف لایا ہوں. میں نے اپنی ماں کے شکم کے اندر 18 پاروں کو یاد کیا. اور میرے مسلمان بھائیوں, اسی طریقے سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ, جو میرے آقا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے خلیفہ اول ہے, آپ بھی جو ہے 15 پارہ کے حافظ قرآن بن کر روئے زمین پر تشریف لائے تھے. آپ سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا اور میری ماں روز تلاوت کرتی تھی, میں نے سن کر یاد کر لیا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, معلوم کیا ہوا کہ ماں جیسا کرتی ہے, بچہ پیٹ کے اندر ہونے کے باوجود ان آوازوں کو سنتا ہے اور سمجھتا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے دماغ میں ایسی قوت رکھی ہے, ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے چیزوں کو اپنے اندر عکس کر لیتے ہیں, جذب کر لیتے ہیں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, بچہ جب اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے, اگر وہ گانوں کو سنتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ نچنیا بنتا ہے, اور اگر قرآن کو سنتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد جو ہے عبد القادر جیلانی بنتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, یہ تربیت کا جو سلسلہ ہے ایام حمل سے شروع ہوتا ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں, جب ہماری اولاد جو ہے 2 سال سے 4 سال کی ہوتی ہے, 2 سال سے 4 سال کی ہوتی ہے, یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ان ایام میں جو ہے جتنا زیادہ ہم سکھا دیں گے, پڑھا دیں گے, سمجھا دیں گے, ان کے دماغ میں ہر بات جو ہے نقش ہو جائے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے گھر میں ہماری ماں اور بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جب اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں, رکوع میں چلے جاتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں. دیکھ کر صرف, یعنی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے چلو نماز پڑھو یا میری بیٹی چلو نماز پڑھو, نہیں, بچے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اسی کی نقل کر رکھے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم نے اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنا کر رکھا, ہم نے اپنے گھر کے اندر نماز رکھی, ہم نے قرآن کی تلاوت رکھی, تو ہمارے بچے بھی جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے اس پر عمل کریں گے.
اس پر عمل کریں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ کہنے سے زیادہ جو ہے دیکھ کر بچے عمل کرتے ہیں۔ یعنی ہم بچے کو اگر کسی بات کا حکم دے تو کبھی کبھی بچے ان باتوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں، مگر جو چیز بچے دیکھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور وہ چیز جو ہے ان کے دماغ میں اتر جاتی ہے۔ اور یہ 2 سال سے 4 سال کے ایام، ان میں ہمارے اسلاف نے ہم اور آپ کو کیا بتایا کہ ان ایام میں جو ہے بچوں کو جھوٹی کہانیاں نہ سنائی جائے، جھوٹی کہانیاں نہ سنائی جائے، بلکہ اسلامی تاریخ کے واقعات سنائے جائے، صحابہ کرام کے واقعات بتائے جائے، صحابیہ کے واقعات بتائے جائے، اپنے آقا کے معجزات سنائے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ایام میں جو ہے بچوں کو چاند بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کو سورج بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کو جانور بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے بتایا کہ ان ایام میں جو ہے اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا نے جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے، اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا نے جو ہے سورج کو پلٹایا ہے، اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ میرے آقا نے جو ہے جانوروں سے گفتگو کی ہے، میرے آقا نے جو ہے جانوروں کی مدد کی ہے۔ یعنی میرے آقا کے جو معجزات ہیں اور بچوں کو جن چیزوں سے دلچسپی ہے اس سے تعلق رکھنے والی باتیں جو ہے بچوں کو بتائی جائے، ان واقعات کو بتایا جائے تاکہ یہ واقعات جو ہے بچوں کے دلوں میں نقش ہو جائے۔ اور جب نقش ہو جائیں گے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا، سنو میرے مسلمان بھائی، ایک مرتبہ جو ہے ایک ٹیچر نے چند بچوں سے یہ پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچے نے کہا کہ میں انجینئر بنوں گا، ایک بچے نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک بچے نے کہا کہ میں وکیل بنوں گا۔ اس طریقے سے ہر بچوں نے جو ہے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر انہی بچوں میں جو ہے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا۔ اب وہ ٹیچر سننے کے بعد جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابیت کا جو سلسلہ تھا، جو دروازہ تھا، وہ تو بند ہو گیا، وہ تو صرف 23 سال کے لیے کھلا تھا، 23 سال کے بعد بند ہو گیا، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو اس ٹیچر نے پوچھا کہ اے بیٹا تم صحابی کس طریقے سے بنو گے، تم صحابی کس طریقے سے بنو گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، میں بھی جو ہے اپنے آقا سے سچی محبت کروں گا۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائی، یہ جذبہ اس کو کہاں سے ملا؟ اس کی ماں نے یہ جذبہ اس کے دل میں ڈالا، تب اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا۔ معلوم کیا ہوا کہ اس کے والدین نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی، واقعات کو سنایا تھا، بتایا تھا، تب اس کے دل و دماغ میں یہ بات رچ گئی تھی، بس گئی تھی کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ نبی سے سچی محبت کرتا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ان سب چیزوں کو ہم نے جو ہے چھوڑ دیا۔ یعنی جو ہم پر فرض کیا گیا تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت کی جائے، اور تربیت میں تربیت کہتے کس کو ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل جائے۔ اب ہمارا پورا دھیان جو ہے دنیاوی تعلیم کی طرف چلا گیا۔ آج لوگ علم دین کے لیے کبھی جو ہے نہ اپنی اولاد کو مارتے ہیں، نہ ڈانٹتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں، نہ اس سے پوچھتے ہیں۔ مگر جہاں پر علم دین کی بات، جہاں پر دنیاوی
علم کی بات آ جاتی ہے، لوگ بے شمار پیسے بھی قربان کرتے ہیں، وقت بھی قربان کرتے ہیں، سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے اپنا قربان کر دیتے ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیو، ایک بات اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے رکھنا کہ اگر دنیاوی علم سے جو ہے جہالت ختم ہوتی تو عرب کا جو ہے ابو الحکم ابو جہل نہ بنتا۔ اگر دنیاوی علم سے جہالت ختم ہوتی تو عرب کا ابو الحکم جو ہے وہ ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ نہ بنتا۔ اگر جہالت ختم کرنی ہے اور آخری عمر میں آپ کو جو ہے اپنی اولاد سے آرام لینا ہے تو بغیر علم دین کے جو ہے نہ آپ جہالت کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ آخری عمر میں جو ہے آپ آرام پا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہے تو وہ اولاد آخری ایام میں آپ کے جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ آپ خود ریسرچ کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی اولڈ ہاؤس آپ کو ملیں گے، جتنے بھی اولڈ ہاؤس آپ کو ملیں گے اس کا آپ ریسرچ کریں، اگر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں پہنچے اور ان میں دیکھیں کہ جو بوڑھے اس اولڈ ہاؤس کے اندر موجود ہے اکثریت جو ہے ان لوگوں کے ماں باپ ہے جن کا بیٹا جو ہے انجینئر ہے، جن کا بیٹا جو ہے ماسٹر ہے، جن کا بیٹا وکیل ہے، انہی کے باپ جو ہے اولڈ ہاؤس میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اور آپ نے کبھی اس بات کو نہیں سنا ہوگا کہ کسی بھی عالم دین کا باپ یا ماں جو ہے اولڈ ہاؤس کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہی ہو، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے تربیت کو، ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور یہ ذمہ داری صرف ماں ہی کی نہیں بلکہ باپ کی، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جیسے اکثریت سے وقت دینے والی جو درسگاہ ہے ماں کی درسگاہ ہے، یعنی ماں جو ہے زیادہ وقت اولاد کے ساتھ دیتی ہے، تو اب ماں کی زیادہ ذمہ داری بن گئی کہ وہ اپنی اولاد پر نظر رکھے، اس کو اچھی باتیں سکھائے، اس کو جو ہے قرآن و حدیث کی طرف راغب کرے، بتائے، سکھائے اسلام کی اہمیت، صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے اور جو بھی چیزیں اسلام کے اندر ہیں اس کے بارے میں کبھی کبھی گفتگو کرتی رہے۔ اور باپ یعنی والد جو ہے وہ جو ہے اگر زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا، کم سے کم آدھی گھنٹہ اگر دے سکتا ہے تو وہ آدھی گھنٹہ دے کر صرف اتنا جان لے کہ آج میرے بیٹے نے کیا پڑھا ہے، کیا جانا ہے، کیا سیکھا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک طریقے سے یہ بھی اولاد کی تربیت ہو جائے گی اور اولاد کے دل میں جو ہے جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے گھر والے جو ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آج تم نے تلاوت کتنی کی، تم نے نمازوں کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، تم نے جو ہے اسلام کی کوئی بات کو سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ جب اس طریقے کے سوالات ہم اپنے اولاد سے کریں گے اور ان کو کچھ بتائیں گے اور ان کو کچھ دکھائیں گے تو ان کے دل میں جو ہے خوف بھی پیدا ہوگا اور جذبہ بھی پیدا ہوگا، خوف بھی پیدا ہوگا، جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اس لیے جب وقت ملے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے ضرور بتایا اور سکھایا جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک ماں اگر چاہے تو وہ اپنی اولاد کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ایک ماں اگر سکھانے پر، پڑھانے پر آ جائے تو وہ اپنی اولاد کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے، تربیت وہ تنے تنہا کر سکتی ہے۔ اور تاریخ کے اندر ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔
معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، ایک بہت بڑے وقت کے امام محدث گزرے ہیں جن کا نام جو ہے عبد الرحمن ہے۔ آپ کے شاگردوں میں جو ہے امام مالک جیسا امام جو ہے آتا ہے، آپ کے شاگردوں میں امام مالک جیسا امام آپ کے شاگردی میں آتا ہے، آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جو علم دین کو، حدیث کو حاصل کیا ہے، اس میں جو ہے ان کے والد نے چند منٹ بھی نہیں دیا ہے، سارا وقت جو ہے ان کی ماں نے دیا، اور ماں نے ایسی تربیت کی کہ ایک وقت آتا ہے کہ عبد الرحمن جو ہے مسجد نبوی کے اندر منبر رسول سے جو ہے کھڑے ہو کر لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اور امام مالک جیسا جو ہے آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جو ہے اچھی تربیت دیں، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائے، اپنے آپ کو بھی جو ہے اسلام کے سانچے میں ڈالے، تاکہ جو ہے ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور ہمارے اہل خانہ بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچ